اور نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، اور امام احمد ماس سے اور حاکم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سجدہ کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا، مردوں کا حق عورتوں کے ذمہ کر دیا ہے۔ اور ابن ماجہ، ابن حبان، عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کریں تو حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا نہ کرے۔ اللہ اللہ۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آدمی کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اس کا اس کے ذمہ بہت بڑا حق ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری جان اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تو حق شوہر ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جسم سے خون زخم ہو اور خون بہتا ہو یا پیپ میوات بہتا ہو، عورت اپنی زبان سے اس کے جسم سے چاٹے، صاف کرے، تب بھی عورت شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو آدمی لوگ اس پر خوش نہ ہو جائیں، شوہر لوگ، کہ اب کیا بات ہے، سب تو حق ہمارے ہی ہے۔ نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنو اچھا پہنو اس کو پہناؤ، اور اچھے جگہ رکھو۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصحیحین کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شوہر نے عورت کو بلایا اور اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری، شوہر نے رات گزاری، تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالی اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ امام احمد ترمذی ابن ماجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی سے راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں، خدا تجھے قتل کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 10 طبرانی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی سے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے۔ طبرانی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی فرمایا، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔
یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور خدا کی حکم کی تعمیل کرے اور اپنے شوہر کو نیک کام کی یاد دلائے، اپنی عصمت، اپنی عزت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے، تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خواہ ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ سبحان اللہ۔